تمام نبیوں کے ساتھ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور ہر طرح سے ممتاز ہے۔ اللہ کریم نے انہیں مختلف خوبیوں سے مزین اور بے شمار اوصاف سے نوازا ہے، مگر اس تمام انبیاء کرام میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کی کیا کہنے کہ رب کریم نے جو خوبیاں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ سب کی سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرماتی۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی جسم مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام تر اچھائیاں، تمام تر خوبیاں جو دوسرے انبیاء کرام نے رکھی تھی سب کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا، اور ایسی خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں جن میں دوسرے انبیاء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے آپ کی جو شان ہے وہ سب سے اول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آخری نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اسی کو ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، یہ اسلام کا ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی انسان نے آگے پیچھے کی تو اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرما کر قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو، آپ کی شریعت کو جاری فرما دیا۔ پر ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا محال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رتبہ یا کم فیض یافتہ ہو کر بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، وہ بھی نبی نہیں، کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کا بدل نہ دنیا میں ہے نہ آخرت۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان انسان کے لیے۔ اب اس ایمان کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے بہت طرح کی سازشیں ہر دور میں رچی گئی اور ہر دور میں رچی جاتی رہیں، اس لیے یہ جانکاری، یہ معلومات بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں تعلیم ارشاد فرما دی کہ میں آپ کے نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ آخر نبی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل نبی ہے، کوئی اس سے کم رتبے کا آ سکتا ہے، کوئی اس سے فیض یافتہ آ سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کی لوگوں نے کوششیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پہلے بتایا کہ میرے بعد بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایسے کئی لوگ دنیا میں آئے، مسلمہ کذاب، خویلد اور بھی کئی لوگ تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ایک نام جو اس معاملے میں سر فہرست ہے، قادیان کی سرزمین پنجاب رہنے والا تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت حد تک جو کم پڑھے لکھے مسلمان تھے، بھولے بھالے مسلمان تھے، ان کو اس نے اپنے دائیں بھرے میں پھنسایا اور ان کا ایمان چک لیا۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھار ٹی وی ڈیبیٹ میں احمدیہ مسلمان، قادیانی مسلمان، تو یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں
اور ختم نبوت کے نبی کو آخری نبی ماننا، اس کا کس نے انکار کیا؟ تو اس نے گویا کہ خدائے تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے نبوت کی اور افضلیت کی، اس نے اس کا انکار کیا۔ حکم کا کوئی انکار کرے گا تو مومن نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سوشل میڈیا میں یا ٹی وی ڈیبیٹ وغیرہ میں ایک مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ احمدیہ مسلمان، یہ مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، جس طرح اللہ کو یہ ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ ماننا جس طرح لازم ہے، ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی لازم ہے۔ میرے بھائیوں، اور بھی طرح کی باتیں اس طرح کی آتی ہیں جو لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کچھ باتیں تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نئی شریعت والا نبی، لہذا اسی اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ بات اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب نئی شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی شریعت پر کوئی آ سکتا ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی کے ساتھ یعنی اصلی نبی ہے، بڑے نبی کو الگ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جو خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، خاتم النبیین سے یہ معنی ہوتا ہے، یہ بھی کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے، لیکن خاتم النبیین سے یہ معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی یہ کہہ دے کہ اس زمین پر تو نہیں آ سکتا کوئی نبی، لیکن کہیں اور آ جائے، مثلا صاف زمین ہے کسی اور یا آسمانوں پر نہیں آ جائے، ایسا عقیدہ کوئی رکھ دے تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح سے کوئی کہے کہ انسانوں پر تو نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبی کی نے قرآن پاک کو فرما دیا گیا انسانوں میں نہیں آئے گا، لیکن دوسرے لوگوں میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس بات کے بارے میں یقین رکھ لینا، اس بات کو مان لینا بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے بہت سے فرقے آئے جنہوں نے خاتم النبیین کا معنی توڑ مڑوڑ کر کے بتانے کی کوشش کی اور لوگوں کو ایمان سے دور کرنے میں کچھ حد تک تو کامیاب ہوئے۔ جو نبی کے دعویٰ کرنے والے تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کم سے کم 30 لوگ دنیا میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لوگ اس کو مانیں گے بھی نہیں کچھ حد تک تو، اور جن کو لوگ مانے ہی نہیں، جن لوگوں نے دھیان ہی نہیں دیا، وہ کہتے رہے میں نبی ہوں، لوگوں نے سنی نہیں اور پڑھ کرنے لگے، ان کی تعداد تو بے حد و بے شمار آتے رہتے ہیں۔ تو خاتم النبیین کے بارے میں درست عقیدہ رکھنا یہ لازم ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ سوال ہے نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بندوں کو عطا کرنے کے لیے جس بندے اپنے بندے پر، جس انسان پر وحی نازل کی، اس کو نبی دی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول نبی ہی ہوتے ہیں، جو نبی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت بھی دے دیتا ہمیں تو وہ رسول ہوتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں انسان میں وہ نبی ضرور ہوتے ہیں۔ تو جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں وہ رسول بھی ہوتے ہیں، اور جو نئی شریعت لے کر نہیں آتے وہ نبی ہوتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی؟ رسولوں کی تعداد تقریباً 313 بتائی جاتی ہے ایک قول کے مطابق، ویسے صحیح تعداد بتائی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو اللہ کے نبی تک آئے، چاہے فرشتے کے ذریعے سے یا اللہ ڈائریکٹلی اپنے نبی کو عطا فرمائے، اسی کو وحی کہتا ہے۔ کیا وحی کسی غیر نبی پر آ سکتی ہے؟ وحی نبوت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام کے طور پر بندوں کو بتانے کے لیے یہ وحی غیر نبی پر نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی بات جلدہ کر دی جاتی ہے دل میں
تو وہ وہی نبوت نہیں ہوتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھار آ سکتا ہے جو پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو اس طرح کی توفیق دی کہ وہ غلط کام سے رک جائیں، اچھے کام کی طرف آگے ہوں، تو یہ ایک طرح سے وہی نہیں ہے، اس کا کہتے ہیں اس کو وہی نبوت سے کبھی پڑا۔ کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک پر بھی؟ ہر نبی پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیا تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہر نبی کو اس کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں یہ فکر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی ہے۔ اللہ نے جس کو نہیں بنایا ہم اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی مانا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی آپ سے کم درجے کا، نہ ہی آپ کی شریعت کو بتانے والا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ نبیوں کا نام سن کر سینے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ بطور تعظیم اگر ادب کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کا کوئی غلط معنی یا اشارہ ہو تو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس طرح سے ہم اپنے والدین سے ملتے ہیں، جو کر ادب بجا لاتے ہیں، استاد کے سامنے ادب سے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اور استاد سے زیادہ اور سے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں۔ اگر ادب کے لیے رکھا ہے تو یہ مزارات پر جا کر چادر گھومنا چاہیے؟ چادر گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزار پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مزار پر جائیں تو جو پیر ہوتے ہیں جدھر پائنی سے کہتے ہیں اس طرف سے جائیں اور تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، وہاں جا کر سلام کریں، فاتحہ پڑھیں، جو طریقہ ہے اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ کے بارگاہ میں مزار جو ظاہر مزار ہے ان کو وسیلہ بنائیں، اس وسیلے سے دعا کریں، اس کے بعد سلام عرض کر کے قدموں کی طرف سے واپس آئیں۔ تو کہیں سے کہیں تک مزار کو ہاتھ لگانے یہ چادر گھومنے کا سواری کے ساتھ نہیں ہے۔